کہ قرآن میں یوم القیامہ کا لفظ جو ہے 50 بار جو ہے وارد ہوا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل یہ کب ہوگی اور یہ جو نشانیاں ہمارے مولانا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن بالکل خاموش ہے، کچھ نہیں کہتا۔ اور میں یہ بھی جو ہے مولانا صاحب سے سوال کروں گا کہ دنیا میں لگ بھگ 80% آبادی، دنیا کی 80% جو ہے جو پاپولیشن ہے وہ دراصل اسلام کو نہیں مانتی، تو اللہ جو ہے ان کو بھی زندہ کرے گا اور ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلامی نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ جس دن زمین و آسمان، جن، انسان اور فرشتے سب کچھ فنا ہو جائیں گے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اسی دن کا نام قیامت ہے۔ اسلامی نظریہ اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ بلا شبہ قیامت قائم ہوگی۔ قیامت جو آئے گی وہ جنگ یا کسی آبدہ کی صورت میں نہیں ہوگی، بلکہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ قیامت اس طرح آئے گی کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک فرشتہ جس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، ان کو سور پھونکنے یعنی ایک آواز بلند کرنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ وہ آواز بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور، اسرافیل اور تمام فرشتے سب فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ یہ باتیں قرآن کریم کی متعدد آیتوں اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اختصار کے پیش نظر صرف قرآن کریم کا حوالہ سماعت کریں۔ قرآن کریم پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 7 میں ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ قرآن کریم پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 88 میں ہے لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فانی ہے یعنی ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ قیامت کے بارے میں ایکس مسلم سچی والا جی کا اعتراض ہے کہ قرآن میں یوم القیامہ کا لفظ 50 بار وارد ہوا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز اور تفصیل کہ کب ہوگی اور قیامت کی جو نشانیاں مولوی حضرات بیان کرتے ہیں قرآن میں کہیں موجود نہیں۔ اس بارے میں قرآن بالکل خاموش ہے۔ تو میں سچی والا جی سے کہنا چاہوں گا کہ سچی والا جی، مولوی حضرات قیامت اور اس کی نشانیاں جو بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں وہ باتیں، وہ نشانیاں مذکور ہیں۔ اور تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں کہ کسی بھی اسلامی نظریہ کے ثبوت کے لیے اس کا قرآن میں صراحت کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ حدیث میں بھی ہونا کافی ہے۔ دوسری بات، قرآن مقدس میں بھی قیامت کی نشانیوں کا ذکر متعدد مقام پر اجمالی طور پر موجود ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ قیامت کب ہوگی اس کے بارے میں قرآن کریم پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 187 میں ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی آپ سے قیامت کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، تو تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ قیامت اچانک ہی آ جائے گی۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی، ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری بھی علامات قیامت میں سے ہے، جس کا ذکر قرآن کریم پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 18 میں اس طرح ہوا ہے فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا
فَأَنَّا لَكُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اس کا ترجمہ یہ ہے تو وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، تو بے شک اس کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب قیامت آ جائے گی تو ان کا نصیحت ماننا انہیں کہاں مفید ہوگا۔ اس کی تائید ترمذی جلد 4 صفحہ نمبر 264 کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ مبعوث کیے گئے۔ چاند کا دو ٹکڑا ہونا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑا ہوا تھا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جس کا ذکر پارہ 27 سورۃ القمر آیت نمبر 1 میں اس طرح ہوا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آئی اور چاند شق ہو گیا یعنی ٹکڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا بھی علامات قیامت میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جس کا ذکر قرآن کریم پارہ 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 61 میں اس طرح ہوا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس کا ترجمہ یہ ہے اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہیں تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا۔ مذکورہ نشانیوں کے علاوہ بھی کئی نشانیوں کا قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ذکر آیا ہے، چنانچہ قرآن کریم پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 میں یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے، جو کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن کریم پارہ 25 سورۃ الدخان آیت نمبر 10 میں آسمان میں دھواں کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے، جو کہ علامات قیامت میں سے ہے اور قریب قیامت وہ دھواں ظاہر ہوگا۔ قرآن کریم پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 68 میں سور پھونکنے کا ذکر ہے، جو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پھونکا جائے گا۔ قرآن کریم پارہ 20 سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں دابۃ الارض کے نکلنے کا ذکر ہے، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور قیامت آنے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کا ذکر متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ صرف صحاح ستہ کی چند احادیث آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، زنا عام ہوگا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا کفیل اور ذمہ دار ایک مرد ہوگا۔ یہ حدیث پاک بخاری کتاب النکاح باب یقیل الرجال ویکسر النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 472 حدیث نمبر 5231 میں موجود ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول، یاجوج ماجوج کے نکلنے اور 3 مرتبہ زمین دھسنے کا ذکر فرمایا، 1 مرتبہ مشرق میں، 1 مرتبہ مغرب میں اور 1 مرتبہ جزیرہ عرب میں، اور سب سے اخیر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ حدیث نمبر 2901 میں موجود ہے۔ تیسری حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب فضل یوم الجمعہ حدیث نمبر 18 میں موجود ہے۔ چوتھی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ جلد جلد گزرنے لگے گا، سال ایک ماہ کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتہ کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔ یہ حدیث پاک ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی تقارب الزمان و قصر العمل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 148 حدیث نمبر 2339 میں موجود ہے۔ اس مقام پر سچیوالا جی کا یہ اعتراض ہے کہ دنیا کی 80% آبادی اسلام کو نہیں مانتی، تو کیا اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے لیے ان کو بھی زندہ کرے گا اور ان کو جہنم میں ڈالے گا؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اسرافیل نامی فرشتہ کے سور پھونکنے کی وجہ سے اللہ کے سوا سب فنا ہو جائیں گے۔ سب کے فنا ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے یعنی آواز بلند کرنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی سب اگلے پچھلے لوگ، فرشتے، انسان، جنات، حیوانات روح اور جسم کے ساتھ موجود ہو جائیں گے، چاہے مومن ہو یا کافر، خواہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سب کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ وہاں پر اعمال کا حساب ہوگا، میزان یعنی ترازو رکھا جائے گا، اس پر لوگوں کے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے جو وہ دنیا میں کیے ہوں گے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجے گا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھیجے گا۔ وہاں پرسنٹیج اور فیصد نہیں دیکھا جائے گا۔ یہی اسلامی نظریہ اور عقیدہ ہے، اور ہر مذہب کے اپنے اپنے کچھ عقائد اور اصول ہیں جن کو اس مذہب کے ماننے والے فالو کرتے ہیں۔ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے قیامت کے بارے میں ہمارے یہی عقائد ہیں جن کو مسلمان پر فالو کرنا لازم اور ضروری ہے، اور ہندوستان کے آئین اور دستور نے بھی ہمیں یہ حق دیا ہے۔ ہندو مت اور دیگر دھرموں میں بھی کچھ نظریات ہیں جو اسلامی نظریہ کے بالکل خلاف ہے، جیسے 7 جنم کا عقیدہ، لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی دقت نہیں، اسی طرح دوسروں کو بھی مسلمانوں کے عقائد سے دقت نہیں ہونا چاہیے۔